تو حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، حضرت شیخ نے مسند پہ بٹھایا، یہ ابھی میں نے مولانا کے خلاصے سنے نا، تو اس سے مجھے وہ یاد آ گیا. انہوں نے ہمیں آخری 10 صورتیں پڑھائی، حضرت قاضی صاحب نے علم ترى کیف سے پڑھائی. انہوں نے جو ربط لگائے نا، بس مزہ ہی آ گیا. ہم نے تو حضرت شیخ القرآن والے ربط پڑھے ہیں، پڑھاتے بھی وہی ہیں، لیکن حضرت قاضی صاحب نے اس کے ہاتھ کے ربط لگائے. پتہ نہیں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں. میں تو لگتا بالکل میں قبرستان آ گیا تے میں پھس گیا تھوڑے چاہ کے. ہے تو اللہ کے گھر تھی ثبوت دو پہ اللہ کے گھر چاہ وہ مزہ آ جائے. حضرت قاضی صاحب کے ربط کا تعلق آپ کو پتہ، آخری 10 صورتیں تو سب کو یاد ہے کہ کوئی نہیں، تقریباً ترجمہ بھی. سورت فیل سے جو پہلی سورت ہے نا، اس میں اللہ دنیا کی محبت سے منع کرتے. مال کو گنتے رہتے ہو، مال جمع کرتے ہو اور پھر گنتے رہتے ہو. پہلی سورت میں یہ تو سورت فیل میں اللہ نے کہا ہے مال اگر کسی کے کام آتا تو وہ مال ہاتھی والوں کے کام آتا. اس کے بعد اللہ سورت فیل لائے، کیا بتانے کے لیے کہ مال کوئی شے نہیں، مال کسی کے کام آتا تو ہاتھی والوں کے کام آتا. اگلی سورت کیا؟ قریش. تھوڑی توجہ کرنی ہے. میں کہتا ہوں مال شے کوئی نہیں، تم مال کمانے کے لیے کبھی شام چلے جاتے ہو، کبھی یمن چلے جاتے ہو. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، سردیوں میں کہیں اور گرمیوں میں کہیں مال کمانے کے لیے. اس کی اگلی سورت ماؤن ارایت الذی، مزہ آ جائے گا اگر وہ سورت آپ کے ذہن میں ہے. مال کے پیچھے بھاگتے ہو، کبھی شام میں کبھی یمن میں، خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کنجوس بن جاتے ہو. خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کنجوس بن جاتے ہو. اس کے بعد جو سورت کوثر کا ربط لگائے نا، خدا دی قسم مزہ آ گیا. مولانا کوثر سورت کوثر بیان کر رہے تھے، مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کنجوس بن جاتے ہو. میرے پیغمبر یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں، تو حوض کوثر کا ساقی ہے. یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں، تو حوض کوثر کا ساقی ہے. تیرا ان کا کیا تعلق ہو؟ جب تیرا ان کا تعلق کوئی نہیں تو کہنا لکم دینکم. پڑھایا قاضی صاحب نے تو مزہ ہی آ گیا. بس میرے ذہن میں آ گیا، مولانا پڑھا رہے تھے تو ربط میرے ذہن میں آ گیا. یہ پرلے درجے کے کنجوس ہیں، تو حوض کوثر کا ساقی ہے، تیرا ان کا کیا تعلق؟ اعلان کرنا لکم دینکم ولی دین، جرأت سے اعلان کر. تو اعلان کر، فتح بھی ہم دیں گے، کامیابیاں بھی ہم دیں گے. اذا جاء نصر، جب فتح آ گئی، نصرت آ گئی، کامیابی مل گئی، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس بندے نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم، اس نے غلط کہا تھا. اصل میں تھا تبت یدا ابی لہب. دشمن تیرا ہلاک ہو گیا ہے، تجھے میری نصرت حاصل ہوئی، فتح اور کامیابی حاصل ہوئی، تو میرے پیغمبر اس توحید کو علی وجہ الکمال بیان کرنا شروع کر دے. قل هو اللہ احد. جس طرح مولانا کہہ رہے تھے نا کہ اس صورت میں توحید ہی توحید. وہ جو ایک میرے آقا کا فرمان ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، قرآن تہائی، سورت اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے. جس نے سورت اخلاص پڑھی وہ یوں سمجھے کہ اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لی. منکرین حدیث اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا ہوا جی، ایک سورت پڑھو 10 پاروں کا ثواب مل گیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں. میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا، قرآن میں عقائد کے معاملے میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ کی توحید، ایک انبیاء کی رسالت، ایک قیامت. سورت اخلاص میں توحید ہی توحید ہے. جس نے سورت اخلاص کو پڑھا اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے. آپ توحید کو بیان کریں، یہ جو کافر ہیں ان کے مکر و فریب سے ہم تیری حفاظت کریں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ